سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، رات گئے 6 بل پاس ہوتے ہیں اور ان 6 بلوں میں جو ایلیبوریٹڈ ہیں 2 اہم بل، جس میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے سے ریلیٹڈ، اور دوسرا جو سروسز چیف کی مدت ملازمت ہے اس میں توسیع۔ آج اس پر بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ ایک بار پھر جنرل زاہد محمود صاحب موجود ہیں۔ سر گڈ مارننگ۔ تھینک یو، گڈ مارننگ۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلمان، اس کو اچانک تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ آلریڈی جب پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پر موجود تھے، تو جو یہ بیسیکلی 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور پچھلے ٹینیور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی، جس کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی گئی تھی جی، تو اس وقت کے چیف جسٹس کے نے انوالو ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے اس کو امینڈمنٹ کروا۔ تو امینڈمنٹ تو اس کے اوپر آلریڈی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو فردر جو ابھی یہ امینڈمنٹس ہوئے، تو یہ ڈیبیٹ تو ہو رہی تھی، اور یہ کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی، بٹ وہ ٹائمنگز ہمارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ قوم کو لگتا ہے کہ یہ اچانک یہ ایک پروسیس چل رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور ایک چیز ابھی سامنے آئی ہے ہمارے۔ تو اس میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم نے بھی اس ادارے میں سرو کیا ہے، انسٹیٹیوشن ہے۔ پہلے تو پاکستانی قوم کو کسی چیز سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خائف ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از فار دا اسٹیبلٹی، یہ ہیلپ کرے گی اسٹیبلٹی میں اگر اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے رہے، اور انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹرینتھ ملے گی اور اسٹیٹ کو بھی اسٹرینتھ ملے گی۔ دیکھیے ابھی پاکستان کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا تھوڑا سا پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی اس طرح ہو گیا ہے، لیٹ می اسپیک ویری فرینکلی، کہ ہم ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایشوز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو، اور یہ جو پاکستان میں تھوڑا سا میں آگے چل کے شاید بات کروں، یا آئی ڈونٹ نو، یہ جو میرا تیرا، ہمارا چیف، آپ کا چیف، میرا چیف جسٹس، آپ کا چیف جسٹس، فار گاڈ سیک، یہ پاکستان کا چیف جسٹس ہو، یہ پاکستان کا آرمی چیف ہو، یہ پاکستان کا، تو پوری اسٹیٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں تھوڑی سی انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی آئے گی اس کے بیچ میں۔ پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ہمارے اتنا بڑا بارڈر ہے، وی ہیو سیریس امپلیکیشنز، کشمیر کا ایشو ہے، پھر آگے آپ افغانستان کے بارڈر پہ آ جائیں، اس کے اوپر ایشوز ہیں، انکرجنز ہو رہی ہیں، ایک انسٹیبل افغانستان ہے، اور پھر آگے آپ ایران کے ساتھ بھی جو ہمارے بارڈرز ہیں وہاں کے بھی ایشوز ہیں، پانیوں کے ایشوز ہیں، انڈو پیسفک ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو پچھلے کئی دفعہ آپ نے جو ایکسٹینشنز بھی چیف کی دیکھی ہوں گی، اس کے اوپر مین گراؤنڈز یہی ہوتے ہیں کہ جی وی آر ان دا وار۔ جنرل پرویز کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، افغانستان وار اس وقت پیک پہ تھی۔ آر وی ان دا وار؟ وی آر ان دا وار۔ ابھی اس سے بھی ابھی اگر ہماری قوم کو کوئی شک ہے کہ ہم وار میں نہیں ہیں، دیکھیں ٹیررزم کے تھرو، پراکسیز کے تھرو انڈین اپلیکیشن ہمارے اندر اتنی ڈیپ ابھی ہو گئی ہے کہ وی آر ان اے سیریس وار۔ آپ بلوچستان کو اسٹڈی کر لیں، آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کراچی کے بیچ میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ایس سی او کو سکٹل کرنے کے لیے ٹیررزم کا سہارا لیا گیا۔ تو ٹیررزم کا ایک جو ہم اس وقت وکٹم ہوئے ہیں، اور اس کنٹری سے یہ ٹیررزم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اس کو انسٹرومنٹ آف پالیسی بنایا ہوا ہے۔ تو وی آر انٹو اے ویری سیریس وار، اور اس کو ہم نے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانا ہے۔ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اب یہی پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی ہے کہ اب ہر چیز کو سوال اٹھتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر سوال اٹھتے ہیں تو ان کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے۔ اس کو آپ نے ابھی اسٹیبلٹی کا نام دیا، استحکام اور تسلسل کہا جا رہا ہے اس کو، تو ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایسی جو مطلب کہ تسلسل اور اسٹیبلٹی کے لیے آرمی چیف یا پھر جو سروس چیف ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع کی خبریں کسی اور ملک سے نہیں آتی، صرف پاکستان سے ہی ایسی اچھی خبریں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ٹینیور بیسڈ لانگ ٹینیور بیسڈ بھی اپوائنٹمنٹس ہیں. یہ جو 3 ایئرز ہے میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 6 سے 7-8 مہینے تو ایک چیف کو اپنے سسٹم کو سمجھنے میں, کیونکہ ان کی ایک اپوائنٹمنٹ ایسی ہے, جب آپ ایک لیفٹنٹ جنرل سے 3 اسٹار سے, یاد رکھیے گا 4 اسٹار بنتے ہیں اینڈ یو بیکم دی چیف. اور یہ صرف آرمی چیف نہیں, میں دیکھیں ایئر چیف بھی اسی طرح ہے اور نیول چیف بھی اسی طرح. تو اس کو ذرا چیفز کی یہ ہوئی ہے, ذرا اس کو آرمی کا جب آپ کرتے ہیں نا تو ہمارے لوگوں کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار آرمی چیف کی شاید ایکسٹینشن ہے, تو وہ ان 2 کی بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک سروسز چیفز کی ایکسٹینشن ہوئی, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب ان کو 6 سے 8 مہینے تو لگتے ہیں اپنا ایک جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے. جو میں بات کر رہا کہ جب 3 اسٹار سے آپ لیفٹنٹ جنرل سے آپ جنرل بنتے ہیں تو آپ کا میگنیٹیوڈ آف ورک اور کینوس اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اٹ از ان امیجنیبل. تو یو ٹیک لٹل ٹائم. اور ویسے بھی ہمارے فورسز کے بیچ میں ان آل 3 فورسز ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم پہلے 5 سے 6 مہینے جو آلریڈی امپلیمنٹڈ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ایک دم, یہ کوئی سیاست یا کوئی اور جگہ تو ہے نہیں کہ آپ جس دن بیٹھے ہیں آپ اپنی نئی پالیسی لے کے چل سکیں. انسٹیٹیوشنل پالیسی کو آپ آبزرو کرتے ہیں, پھر اس کے بیچ میں اپنا انالیسس کرتے ہیں کہ از دیر اینی نیڈ ٹو کنٹینیو ود دیٹ, یا میں نے اس میں کیا مڈ کورس کریکشن لگانی ہے یا میں نے اس کو چینج کرنا ہے. تو فیو آسپیکٹس سبجیکٹ ہو جاتے ہیں مڈ کورس کریکشن کے, اور کچھ آسپیکٹس ہو جاتے ہیں جو بالکل آپ نیا ایک کورس لیتے ہیں. جیسے ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال اسی انوائرمنٹ کے حساب سے جس میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور میں قوم کی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے, پاکستانیوں سے, کہ اب جیسے طالبان کا سلسلہ تھا, جب آپ نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی یہ وہ, تو اب ایک سیٹ آف آفیسرز یا انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اس کو اب پریزنٹ رجیم نے اس کو چینج کیا کہ یار ہمیں اپیزمنٹ از ناٹ آور جاب, اگر وہ ہمیں ہٹ کریں گے تو ہم ان کو ہٹ کریں گے. تو یہ آل ٹوگیدر ایک پالیسی شفٹ ہے. اسی طرح کئی پالیسیز ہوتی ہیں جس میں مڈ کورس کریکشن کی جاتی ہے. پھر ہماری کوئی ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی از اے ہیوج تھنگ. مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے اکوپمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی وار کے علاوہ بھی دیکھیں نا, آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے اپنی ملٹری کو, اس کی امپروومنٹ کرنی ہے. کچھ آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ذہن میں کہ میں یہ کر کے اس کو آگے لے جانا چاہوں گا. تو وہ 6 سے 8 مہینے اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو ان پلیس کرتے ہیں. سسٹم کو ان پلیس کرنے کے لیے بھی 1 سال سے 1.5 سال چاہیے, اور پھر اس کے فروٹ آنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پالیسی دی ہے اب یہ کیسے انہانس کرے گی. تو کلیکٹیو وزڈم یہی کہتا ہے کہ جب ٹینیور بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں گی, آپ کے پاس ٹائم ہے, یو کین سیٹ یور گولز, یو کین اچیو یور گولز, اور دیٹس واٹ دا اسٹیبلٹی از. ہم کسی انڈیویجول کے ساتھ یہ نہیں ہے, یہ تو چلے 5 سال آج ایک انڈیویجول ہے, پھر اور آ جائے گا اگر ادارہ اسٹرانگ ہوگا. اور دورانی ایک چیز میری یاد رکھیے گا, بصیرت پاکستانی, آپ چھوڑ دیں کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا آپ کا تعلق فوج سے ہے یا کس سے. میرے اور آپ کے لیے اور ایک عام شہری کے لیے, پاکستانی کے لیے سب سے بڑے ضروری چیز جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. پرسنالٹیز کو مت دیکھیے, برا وقت بھی ہوگا, اچھا وقت بھی ہوگا, اچھے لوگ بھی ہوں گے, برے لوگ بھی ہوں گے, لیکن اگر انسٹیٹیوشن اس میں اسٹرانگ ہو رہا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فار اے بیٹر انسٹیٹیوشن, تو ہمیں اس کو کھلے دل سے اس پہ کرٹیک کرنے کے بجائے اس کو انڈرسٹینڈ پہلے کریں. ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کچھ نقصانات ہیں تو کرٹیک کریں, لکھیں, بات چیت کریں, تاکہ ایک اچھی ڈیبیٹ, ہیلدی ڈیبیٹ سے کریکشن اپلائی کی جائے. ایک چیز کو نیگیٹو کر لینا, اس کے اوپر ہر وقت نیگیٹو موڈ میں رہنا, وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یہ فوج قومی فوج ہے, یہ نیوی ہماری, آرمی, ایئر فورس, یہ ہماری قومی اثاثے ہیں. ان کے بغیر پاکستان کی حفاظت کرنا, اس کو آگے بڑھانا, اس کی ترقی, دیکھیں نا, آپ نے اکنامک پروگرس بھی اگر کرنی ہے یا کوئی ترقی کرنی ہے تو سیکیور سیف پاکستان ہوگا تو ہم ترقی کریں گے, اور ہم سب اس میں ترقی کریں گے. یہ کہنا کہ شاید ادارہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اور ادارے کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کی جو آبجیکٹیوز ہیں, جو اس سے وہ ان کی امیدیں ہیں, ان کا خیال رکھتے ہوئے آگے پاکستان کو مضبوط کریں. کریکشن کے لیے کچھ کریکٹ انٹرپریٹیشنز بھی ضروری ہیں, جس میں ہم 1-2 پوائنٹس جو ہے آپ کے ہمیں سامنے رکھتے ہیں, اس پہ ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا سمجھی جائے گی, ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بری فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا, یعنی تعیناتی, دوبارہ تعیناتی یا پھر ایکسٹینشن کی صورت میں
آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں ایک ٹینیور بیس کا یہ ہے کہ آگے پہلے ایک 3 سٹار کے لیے ایک ایج لمٹ دی گئی ہے کہ اس تک وہ ریٹائر ہو جائیں گے. جب یہ 5 سال کے لیے تعینات ہوں گے دا ڈے آف اپوائنٹمنٹ آف دا جنرل، اس کے بعد یہ 5 سال کے لیے آئین ایکٹ کے بیچ میں جو ترمیم کی گئی ہے کہ وہ 5 سال وہ تاکہ وہ کمپلیٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ایج اگر وہ دیکھیں نا پرپز کیا ہے، پہلے اس کے پرپز یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئے، ایک لانگ ٹینیور ان کے پاس، ناٹ ویری لانگ بٹ فیئرلی گڈ انف ٹینیور، جس کے بیچ میں وہ اپنی پالیسیز یا اپنی جو پرسوٹس ہیں آبجیکٹیوز کو ان کو وہ پرسو کر سکے اور ایک کنٹریبیوٹ کر کے جیسے. یہ تو پرپز ہے اس کا. اب اگر وہ لیٹ سے کہ ان کی ایج 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ہو جاتی ہے تو پھر جو پرپز ہے اس امینڈمنٹ کا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اب یہ مت سمجھیے کہ وہ تاحیات وہاں پہ آرمی چیف ہی رہ جائیں گے. وہ 5 سال کے بعد اپنا ٹینیور پورا کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اس کو لے لیں گے. اور اگر سمجھتی ہے، دیکھیں گورنمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ لیٹر آن سمجھتے ہیں کہ یار اس کے بیچ میں بھی کچھ ہے تو وہ پھر امینڈمنٹ آ سکتی ہے. آج حکومت اور اپوزیشن، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ڈیبیٹ کا کلچر ہماری اسمبلی جو ہے کرائی نہیں گئی نا. ہاں کل ڈیبیٹ ہی نہیں کرائی گئی. دیکھیں یہ تو ٹوٹل پاسٹ 1 گھنٹے کا جو ہے وہ تو جو کھیل تھا، پچھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ کتنی دیر میں پاس ہوئی تھی؟ کنٹروورشل تھی نا. تو دیکھیں جو پچھلی دیکھیں اسی مطلب اپوزیشن کی حکومت تھی اس وقت، وہ حکومت میں تھے، اپوزیشن بھی اس میں آن بورڈ ہوئی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں میں کرٹیک نہیں کر رہا، میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم نے ٹھیک ہونا ہے. جو ڈیبیٹ کا وہ ڈیبیٹ کا سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پولیٹیشینز نے کرنا ہے نا، حکومت نے کرنا اور اپوزیشن نے کرنا. حکومت کو کیا اتنی جلدی تھی ویسے آپ کے خیال میں؟ میں پھر اس پہ کہوں گا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جلدی میں نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تھی تو دس واز ان دا پارلیمنٹ، یہ چیزیں سامنے تھیں. اور آج کی جو حکومت ہے، آج کی جو اپوزیشن ہے، یہ اس وقت حکومت میں تھے اور آج کی جو حکومت ہے اس وقت اپوزیشن میں تھی، اینڈ جوائنٹلی دے پاس دیٹ ایکسٹینشن. اصل میں دیکھیں دورانی جو دوسرا کانٹیکسٹ ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کے سوالات ہوں گے کہ یار یہ کیوں ہوا ہے، یہ انڈیویجول، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تھوڑی سی ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، وہ ایکسٹینشن پولیٹیسائزیشن بہت ہو جاتی ہے فوج کے اندر، اس کو ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. پھر کچھ انڈیویجولز اگر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر، جو بھی فار دیٹ میٹر انڈیویجول ہو یا جو بھی ہے، ادارے کو پولیٹیسائز کرنا بہت ڈینجرس ہے. ہمارا جب بھی چیف کا ٹینیور ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہ سارے آبزرو کریں نا، اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، وہ ایکسٹینشن ہم 6-7 مہینے تو اس ایکسٹینشن میں، تو آنے والا چیف آنے سے پہلے ہی جو بھی چیف ہوگا وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے اور جانے والے چیف کا جو ایگزٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اتنا پولیٹیسائز چیزوں کا ہم کر دیتے ہیں، اتنی ڈیبیٹ جن کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ڈیبیٹ کرنے کی. اگر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے اور پولیٹیکل بہت ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، اپنی پرفارمنس بتائے گورنمنٹ پولیٹیکلی کہ ہم نے کیا پرفارم کیا، ہم نے کیا ڈیلیور کیا، اور اپوزیشن اپنی پرفارمنس بتائے کہ ہم نے کون سی ایسی چیزوں کو کروایا ہے اس حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے جو پاکستان کے لیے بینیفیشل ہوں. تو جب آپ وہاں پہ بھی اپنے انڈیویجولز اپنے ایجنڈاز فالو کریں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ تو کر لیں گے شاید، لیکن جو پاکستان کے ایشوز ہے جب ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کلچر نہیں ہوگی، برداشت نہیں ہوگی، ہم تو اسمبلیاں توڑنے کے ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم ایک دوسرے کے ذاتی دشمن ہو گئے ہیں، ڈیبیٹ کا کلچر ہی نہیں رہا، پولیٹیکل کلچر. میں معذرت کے ساتھ میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں، میں کہتا ہوں ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے پاکستان میں جو ڈیلیورنس والے موڈ میں ہو. تو آپ آج گورنمنٹ میں ہیں، کل آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ کوئی قرآن یا حدیث تو ہے نہیں کہ یہ امینڈ نہیں ہو سکتی. آپ جب دیکھتی ہے اسٹیٹ آگے چل کے کہ یار یہ بینیفیشل نہیں ہے یا اس میں اور امپروومنٹ لانی ہے، تو وہ اسمبلیاں بھی یہاں پہ ہیں، انشاءاللہ اس میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی جان ہے. صاحب، خوف و ہراس کا جو ایک ماحول بن گیا ہے، اس میں لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کا کلچر نہیں ہے، لوگ ڈیبیٹ نہیں کرتے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے. میرے خیال میں دورانی آپ ایک سلمان دیکھیے گا کہ پاکستان میں یہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن بہت ضروری ہے، آپ کو آئین بھی اس کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی کچھ قیود اور حدود ہیں. رسپانسبلٹی. آپ ڈیبیٹ کریں، آپ کرٹیک دیکھیں، میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرٹیک پازیٹیو ہو کریں تاکہ چیزیں امپروو ہوں.
آپ میرے اوپر اگر کوئی کرٹیک کرتے ہیں کہ زاہد آپ میں یہ چیز ٹھیک نہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، تو آئی ایم سینسیبل انف کہ میں اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. کرٹیک کریں آئین کے اندر جو آپ کو آزادی ہے اس پہ، لیکن گالیوں کا کلچر، ڈویژن کا کلچر، ڈویسو کرنا، فوج اور عوام میں نفرت پیدا کرنا، یہ دیکھیں کچھ ہیں کہ پاکستان کے اندر سے بہت کم لوگ ہیں جو نیگیٹو کرٹیک یا نیگیٹیوٹی کی طرف. آپ کی تو چیزیں باہر سے بہت ہو رہی ہیں. ہو کوڈ، مطلب آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے یا جو چیز آ رہی ہے یہ پاکستان سے آ رہی ہے یا کدھر سے آ رہی ہے؟ انفو لیبز آپ کے سامنے ہیں، اپلیکیشن آپ کے سامنے ہے، آپ کے ایسے خوبصورت دوست آپ کے پڑوس میں موجود ہیں جو آپ تو سو بھی جاتے ہیں تو وہ جا کے آپ کی نیند کے بیچ میں بھی آپ کے بارے میں پلان کرتا رہتا ہے. تو وی آر ولنریبل ٹو دیٹ. دیکھیں پاکستانی قوم، میں بھی پاکستانی ہوں نا، میں نے ساری زندگی یونیفارم میں تو نہیں رہا. میں آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہاں آپ سے بیٹھ کے بڑے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، ہم نے اس میں جان ڈالنی ہے، ہم نے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. ماضی کی غلطیوں سے ضرور سیکھیں، ماضی کے بیگیج میں دب نہیں جانا ہم نے ایز اے نیشن کہ بالکل اپنے آپ کو تباہ کر لیں. اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ اب ہمیں دیکھ رہا ہے ساروں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ ابھی میری نظر میں تو یہ ٹائملی ہو گیا ہے. چیف صاحب کے ابھی ویسے بھی 2 سال رہتے تھے، تو یہ جو اس پہ چیزیں ہونی ہیں، چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جائیں گی. 6 مہینے پہلے جان بوجھ کر چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. ملٹری کی اور افواج کی بدنصیبی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل بھی بیڈ لانڈری ہے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. کچھ وار کے بھی پریشرز چل رہے ہیں اور پرفارمنس بھی چل جاتی ہے کیونکہ وہ جواب تو دے نہیں سکتے. چلیں اس سب میں نا کریٹیکل کوشچننگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. دیکھیں میں تو ڈیبیٹ کو برا نہیں کہہ رہا. آئی ہوپ کہ میرے بھی بچے ہیں نا، وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا. لیٹس گو ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کریکشن اپلائی کرتے ہیں سب مل کے، لیکن اس کے بیگیج کے نیچے دب کے قوم کو ہم نے نہیں روک لینا. تو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنٹ چیزیں جب ہوتی جائیں گی تو الحمدللہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہاں نہیں وہ تو ہے کریٹیکل کوشچننگ میں اپنا رائٹ بھی سمجھتا ہوں. آئی ہوپ فور مائی سیفٹی نہ ہو. اچھا ایک اور کوشچن بھی ریز ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب بھی یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے یا توسیع میں مدت ملازمت میں جو توسیع ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرے آفیسرز پروموشنز ان لائن ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا اس مسئلے؟ دیکھیں وہ پروموشنز تو اپنی ریگولر ہوتی رہیں گی. ابھی کل بھی فوج میں پروموشنز ہوئی ہیں، 3 اسٹارز بنے ہیں. there were 4 میجر جنرلز جو 3 اسٹارز بنے ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز بن گئے ہیں. تو وہ ریگولر جو اپنا سسٹم ہوگا اس کے مطابق پروموشنز ہوتی رہیں گی. جو چیف ہے پہلے وہ 3 سال دیکھیں نا، یہ کیا جاتا ہے کہ جی اگلے آنے والوں کو کیا ہوگا، ان کی حقوق پہ. تو یہ تو ویسے بھی جب 3 سال بھی ٹرنیور تھا تو تقریباً 4 کورسز کے بعد اگلے کورس سے ایک چیف جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کورسز ہیں، تو بیچ میں 3 کورس ایسے ہوتے ہیں جن کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان میں سے چیف نہیں بنے گا انٹل انلیس کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے یا وہ ریموو ہو جائیں یا خدا نخواستہ جیسے جنرل آصف نواز کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ چینج. تو 4 بیچ میں 3 سے 4 کورسز تو ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ہی 3 اسٹار دے نو اٹ کہ ہم 3 اسٹار یہ. تو یہ اسی میں 5 ایئرس کے ٹینیور میں کورسز ایڈجسٹ ہو جائیں گے. دیکھیں مقصد تو پاکستان کو سرو کرنا ہے. آپ چاہے 2 اسٹار ہیں یا 3 اسٹار ہیں، یہ کوئی رائٹ نہیں ہے. ایک آئین کے بیچ میں پتہ ہے کہ ایک ہی آرمی چیف نے بننا ہے. تو کورس شروع ہوتا ہے، آج کل کے کورسز تو اراؤنڈ 500+ کا کورس ہوتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک اور اب پھر بھی 3 کورسز 4 کورسز بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا چیف ہمارے سے نہیں بن سکے گا. تو وہ اٹ از اے نارمل روٹین، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. مطلب آرڈر بریک نہیں ہوا، سب نارمل چلتا کچھ بھی بریک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اگر اس میں کچھ اتنی زیادہ چیزیں ہوتی تو آج کم از کم جن کورسز سے چیف بننے تھے کوئی 5-6 لیفٹیننٹ جنرلز ریزائن کر دیتے کہ یار ہمارا حقوق مارا گیا یا وہ بھی. تو یہ فوج ہے، ڈسپلن میں رہتی ہے. میں خود آئی روز ٹو دا رینک، ابھی میں میجر جنرل بنا ہوں 2 اسٹار. کسی ایک رینک میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر اگلا مجھے رینک نہیں ملے گا تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا. وہ ٹرینڈ گروم سولجر جو ہوتا ہے نا، ٹرو پروفیشنل سولجر ہوتا ہے، وہ ارسپیکٹیو کہ وہ رینک یا عہدے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ پاکستان کے لیے جو شہادتیں ہیں وہ یوتھ دے رہا ہوتا ہے.
جب ہم تو یہ سارے جرنلز بھی جو بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے دن اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں کے بیٹے ہیں تو آپ وہ بنیں گے. اس وقت جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 150th لانگ کورس پاس آؤٹ ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو پاس آؤٹ آفیسر ہوا ہے اس کا باپ ایک سپاہی لانس نائک کے نائک شہید, ان کا بیٹا ہی از اے سورڈ آف آنر. تو میرٹ, پروفیشنلزم, یہ ہال مارک ہے اس انسٹیٹیوشن کا. دیٹس وائی میں اپنی قوم سے, اپنے بھائیوں سے, مجھے پتہ ہے اس ویلاگ کے بعد یا اس ہماری ڈسکشن کے بعد بہت لوگ ناراض بھی ہوں گے سارا, لیکن میرے ان سے صرف یہی درخواست ہوگی, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا یا کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, کہ اس کو جو پروفیشنلزم اور میرٹوکریسی ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی کرٹیک سے پہلے یا اس سے اپنی چیزوں کو, اپنے ڈاؤٹ ضرور دور کریں. یہ چیز یاد رکھیے گا کہ انسٹیٹیوشن ہیز ٹو اسٹے, انڈیویجولز ول گو. یہ کسی انڈیویجول کے لیے یہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے, یہ انسٹیٹیوشن کے لیے ہوئی ہے. دیکھیں جو قانون بھی بنائے جاتے ہیں, ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے, ہر ایک کو چاہیے کہ جو قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پورا کریں, اس کو پورا کریں, اس کے اوپر پورا اتریں اور انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھ دیں. اس سے اسٹرینتھ آئے گی اور اسٹیبلٹی. رائٹ, ٹو کنکلوڈ دس سیشن آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ جنرل عاصم منیر بطور شخصی, ہاؤ یو سی ہم فار دا فیوچر آف پاکستان؟ دیکھیے ابھی تک میں تو اس کو ایز اے جرنل, میں ان کی جو پرفارمنس ہے یا جو فوکس ہے, وہ جو وار آن ٹیرر اس وقت ہو رہی ہے, جو پاکستان کے اندر آپریشنل جو ہے, دیکھیں میں پولیٹیکل چیزوں میں کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا. انفارچونیٹلی ہماری ڈیموکریسی یا ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کتنوں میں ڈیموکریسی ہے. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنی رسپانسبلٹی لیں. جب وہ اپنا ویٹ اٹھا لیں گی تو کسی اور انسٹیٹیوشن کے اوپر ویٹ جائے گا نہیں. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو وار میں پرفارمنس ہے, جو وار کے بیچ میں دیکھیں ہم نے انڈینز کو ٹیک آن کیا, ٹھیک ہے, ہم ابھی افغانستان میں ہم نے آپریشنز کی ہیں, افغانستان کے بیچ میں جا کے ٹارگٹ بھی کیے ہیں, فائر بھی کیا ہے, رسپانس گیا ہے. تو ان میں جو ریزالو ہے وہ اس میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے. تو میں تو آپریشنل جو ان کی پرفارمنس ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ایک فوکسڈ ہیں, کلیئر ہیں, اور ان کی سپیچز آپ سن لیں ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر, ان کا ریزالو سن لیں, ان کی ول دیکھ لیں, ڈیمانسٹریٹ ہوئی ہے کہ وہ ٹیک آن کریں گے اینیمی کے اوپر. اور جو کائنیٹک پورشن آف دی وار ہے, جو ٹیررزم خلاف, چاہے بلوچستان ہو یا KPK میں ہو, اس میں کسی چیز کی وہ کمی نہیں آنے دے رہے, اور اپنے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کو ریسورس بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وار پرفارمنس از ویری گڈ. چونکہ ابھی پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی ہے, ہم زیادہ ڈیبیٹ آرمی چیف کے اوپر پولیٹیکل ڈومین میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. میں انسٹیٹیوشن کی بات ہی نہیں کرتا, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور جب لانگ ٹینیور مل جائے گا, یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے نا, آرمی چیف کی تعیناتی, کون بنے گا آرمی چیف, آپ 6 پروگرام کر رہے ہوں گے, آپ ان کی ہسٹری نکال رہے ہوں گے, وہ 3-4 لیفٹیننٹ جنرلز کے گھر میں بھی آپ حالات ایسے کر دیتے, وہ ان کے بچے پوچھنا شروع ہو جائے ابا وہ تو یہ وی اسپیک ٹو مچ. کسی دنیا میں اتنا آرمی چیف کی تعیناتی پہ, ہاں ابھی آپ کہیں گے جی اس کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا, پاکستان کے اوپر اثر ہوتا ہے. جب یہ ڈیبیٹس ختم ہو جائیں گی, ایک روٹین میں چیزیں چل جائیں گی, ڈیموکریسی اپنی جگہ لے لے گی, سیاستدان اپنی ذمہ داری نبھانی شروع کر دیں گے. آرمی چیف کا ٹینیور لمبا ہوا ہے, لیکن ساری پاور تو وزیر اعظم کے پاس ہے. ان کی تعیناتی کی, ان کی ریموول کی, وہ کوئی چیزیں دیکھیں, تبدیلی تب ہوتی, خطرناک تب ہوتا جب اس کے امینڈمنٹ آ جاتی کہ جی آرمی چیف کو وزیر اعظم ریموو نہیں کر سکتا, یا آرمی چیف کی سب چیزیں پچھلی بھی اسمبلی میں ہوئی ہیں, اور یہ جو آج کی اپوزیشن ہے یہ حکومت میں تھی اور سب نے اس کا ساتھ دیا اس ایکسٹینشن کا, لیکن اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ بہت آتا ہے, کنٹروورسیز بہت. لاسٹلی یہ بتاتے جائیے گا کہ معاملہ ملٹری کورٹس کی طرف بڑھ رہا ہے. جو دیکھیں ملٹری کورٹس کی طرف جو بھی چیز آئین میں ہوگی, جو بھی چیز اسمبلی سے پاس ہو کے آئے گی, تو وہ پاس اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے, اسی لیے کی جاتی ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو ملٹری کورٹس میں جو ملٹری کورٹس کے کیسز ہوں گے وہ ملٹری کورٹس میں, ہمارے انفارچونیٹلی ٹیررزم کی ڈومین میں دیکھ لیں, ہمارے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ٹیررزم کی ڈومین میں. آف کورس ان کی بھی چیلنجز ہیں, پروزیکیوشن کے چیلنجز ہوتے ہیں, وٹنس پروٹیکشن کے یہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بائی ڈیزائن وہ کرتے نہیں ہیں. تو ہماری انوائرمنٹ کو تھوڑا سا اس وار کے بیچ میں اسٹیبلٹی لائیں گے تو اکنامک پروگرس ہوگی. مطلب اس کی ضرورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے, مجھے تو نظر آ رہی ہے, اور میرا خیال میں ہم تھوڑا سا
اس کو امپلیمنٹ کریں گے جہاں تک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں تک ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز ہیں. تو باقی میں نے جیسے دیکھے نا دورانی بات پھر وہی میں کروں گا کہ انسٹیٹیوشنز اگر جوڈیشری اپنا, ابھی ججز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, جوڈیشری اپنا کام کرے, لوور کورٹس اپنا کام کریں, ان میں ہم جان ڈالیں تاکہ ایک برڈن جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈبیٹ کے کلچر کو آپ بڑھائیں, بات چیت کریں, ہاتھ پکڑیں ایک دوسرے کا, آرگومنٹ سنیں, سخت سے سخت آرگومنٹ بھی ہے تو اس کو بھی سنیں. وی آل ہیو ٹو ہیئر. گھر میں بھی بچے دیکھیں نا, آپ کو چیلنج کر دیتے, کچھ ایسی باتیں کرتے تو آپ ان کا سر پھاڑنا نہیں شروع کر دیتے, آپ ایبزارب کریں. اور ود دا ایج, ود دا گروتھ آف دا نیشن, ود دا گروتھ آف دا کنٹری, ہمیں ابھی ایبزارب کریں, اس میں کریکشنز اپلائی کریں, جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں, لا فیئر کو امپلیمنٹ کریں. ساری ایکٹیویٹی میں ایک اعتراض جو بڑا جو ہے کیا کہہ لیں فیمس اوپینین ہے وہ یہ کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا استعمال ہوتا ہے, یا اس کا ان جو اختیارات ہیں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کنکلوڈ کرنی پڑے گی آج کی ڈسکشن یہاں پہ, چونکہ بات سے بات نکلتی گئی تو پھر جو ہے وہ بات دیکھیں نا, وہ کوئی بھی لا برا نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن اس کی تو وہ جو لوگ ہیں ان کو کیئرفل ہونا پڑے گا. وی آل ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ ریسپانسبل. ول ٹاک اٹ آن اٹ سم ادر ڈے انشاءاللہ. خیال رکھیے گا اپنا. تھینک یو ویری مچ محمود صاحب, آپ زاہد محمود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سلمان.